ضیاء صاحب سب سے پہلے تو آپ فرمائیے کہ منت ہے کیا چیز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت تشریف فرما دی کہ بعض اوقات بندہ اپنے اللہ سے عرض کرتا ہے مولا کریم میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کی اطاعت میں آپ کی بندگی میں آپ کی غلامی میں فلاں کام کروں گا. بہت جلدی جیسے آپ نے فرمایا اور بڑی خوبصورت حدیث کا آپ نے حوالہ دیا. وہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وکنت معه اذا ذکرنی. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. جیسا گمان کرتا ہے جیسا وہ گمان کر لیتا میں ویسے ہی پورا کر دیتا ہوں. بالکل. اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے نا میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. من ذکرنی فی نفسہ ذکرت فی نفسی ومن ذکرنی فی ملائن ذکرت فی ملائن خیر منہ. جو مجھے یاد کرتا ہے نا اپنے دل میں میں اللہ بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. اور جو مجھے یاد کرتا ہے برملا میں پھر اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں برملا. تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے نا تو بعض اوقات بندے اللہ کی اس محبت میں اس چاہت میں اور بعض بندے تو آپ بلال بھائی یقین جانے اللہ نبی پاک نے فرمایا رب رجل اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برا. یہ منت اور نظر یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے. ہم خطا کار لوگ اللہ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ لے لو اور یہ ہمیں دے دو. مگر اللہ کے بعض بندے تو ایسے ہیں اللہ اکبر نہیں پا فرمایا دیکھنے میں پراہ گندہ ہوتے ہیں بعض کہ غربت ہے افلاس ہے کپڑے میلے کچیلے لیکن اللہ کے اتنے قریبی اور پیارے ہوتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لا برا. اللہ سے کہہ دینا دعا کرتے ہوئے یا اللہ تجھے تیری کبریائی کی قسم ہے تجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے یہ میرا کام ہونا چاہیے. اللہ وہ کام کر دیتا ہے. تو بار کیا جو نظر ہے منت کو نظر کہتے ہیں عربی میں. قرآن پاک میں اللہ نے اس کی خود تعریف کی ہے یوفون بالنظر وَيُخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا. سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک بعض بندے وہ ہے جو نظر کر کے پھر بھول نہیں جاتے. اپنا کام کروا لیا تو پھر بھول گئے نہیں اس کو پورا کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ نظر مانی تھی کہ اگر یہ میرا کام اللہ کی طرف سے ہو گیا تو میں بیت اللہ میں جا کے اعتکاف کروں گا. اب مجھے کیا کرنا چاہیے اسلام سے پہلے میں منت مانی تھی. نبی پاک فرمایا اوف بنظرک جو جا کر بیت اللہ میں اعتکاف کرو اپنی نظر کو پورا کرو. نبی پاک فرماتے من اراد من نظر ان یطیع اللہ فلیطع. جو نظر مانتا نا اللہ کی اطاعت کی اس کو ضرور اس کو پورا کرنا چاہیے. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر اللہ کی نافرمانی کی نظر مان لی بعض بندے کو علم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ بعض بجے اللہ کی نافرمانی تو فرمایا پھر اس کو نافرمانی نہیں کرنی جو کہ برا ہو جو غلط ہو اللہ کی نافرمانی کا ہو. فرمایا بندہ نظر مان بیٹھا بعد میں کسی عالم سے پتا چلا کہ نہیں یہ تو اللہ کی نافرمانی کا کام ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو اس کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے پھر اس کا کفارہ اس کو دینا چاہیے. یہ بات میں آپ کے آگے تفصیل سے پوچھتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب بڑی اچھی بات کی. شاہ صاحب دوسرے شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کر دی کہ انہوں نے مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ آپ جو فرائض ہیں ان کی منت نہیں کر سکتے وہ تو فرض ہے آپ نے کرنا ہی ہے. آپ کن چیزوں کی منت نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ کوئی مثال دیجیے. مثال کے طور پر ایک انسان کوئی حرام کی بات کرتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں فلاں حرام نجائز کام کروں گا. یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں کہتا ہوں یہ چیزیں منع ہیں جو چیزیں اسلام میں جہالت بھی ہے. شاہ صاحب یہ جہالت بھی ایسے نہیں بس اس لیے فرمایا اسی حدیث پاک میں فرمایا کہ من نظر ان یطیع اللہ فلیطع ومن نظر ان یعصی اللہ فلا یعصی. فرمایا کہ جو یہ نظر مان لے کہ میں یہ کام ہو گیا تو میں فلاں برا کام کروں گا تو یہ کام اس کو نہیں کرنا ہوگا. وہ نظر پھر نظر نہیں رہے گی لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو یمین کا قسم کا کفارہ دینا ہوگا. 10 بندوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا 10 بندوں کو کپڑے پہنانا ہوں گے تو یہ اس کو کرنا پڑے گا. کفارہ جو ہے قسم کا 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے تو کیا کوئی جان بوجھ کے غلط قسم جھوٹی قسم کھا لے تو پھر بھی 10 لوگوں کو کھانا کھلا دے. دیکھیں جو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. جو تم بعض اوقات ایسے قسمیں اٹھاتے ہو نا جیسے ہمارے عرب لوگوں کا معمول ہوتا ہے تقیہ کلام ہوتا ہے باللہ واللہ تاللہ تو یہ قسمیں نہیں ہوتی لیکن ایک ہوتا ہے حلف قسم حلف فیصلہ کرنے کے لیے کوئی چیز کا یقین دلانے کے لیے اس طرح کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ حلف ہوتا ہے. ایک ہے غلطی سے جی اور ایک ہے جان بوجھ کے. ہاں دوسری بات کہ اس میں اگر غلطی سے کہ انسان کوشش کر رہا ہے وہ یہ سمجھ گا میں سچ بول رہا ہوں تو اس کا اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے. لیکن جو بندہ جان بوجھ کر غلط قسم کھا رہا ہے وہ اس کو کفارہ کا مسئلہ نہیں ہے کفارے سے حل نہیں ہوگا.
وہ اس کو اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی. اگر اس قسم کے ذریعے اس نے کسی بندے کی حق تلفی کر دیے, وہ حق اس کو واپس لٹانا ہوگا, پھر اس سے معافی مانگنا ہوگی, پھر اللہ سے استغفار کرنا ہوگا. یہ اس کی تلافی ہے. یہ تلافی نہیں کہ 10 بندوں کو کھانا کھلا دیا اور جناب کسی کا فری فار آل نہیں ہے, عدالت میں جائیں قرآن پہ ہاتھ رکھیں جھوٹی گواہی دیں 10 لوگوں کو کھانا کھلا دیں, یہ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسا نہیں ہے. قسم توڑنے کی بات اور ہے, جھوٹی قسم اٹھانا اور ہے. یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں. جھوٹی قسم اٹھانا یہ اور چیز ہے, اور قسم اٹھا کر اس کو توڑنا یہ ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کے الگ الگ مسائل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیا بات ہے, منت سے اور نظر سے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی, یعنی کہ یہ تقدیر سے باہر نہیں ہے. جی ہاں, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بخیل اور شہید جو یعنی کہ بخل کرنے والا, جو کم خرچنے والا جو ہے, اللہ تعالیٰ چیزیں مال نکلواتا ہے, وہ اللہ کے بندوں تک, غریبوں مسکینوں حقداروں تک پہنچا دیتا ہے. اچھا, اللہ کو بخیل سے بڑی زیادہ نفرت ہے. یقیناً اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بخیل. یہ سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. بلال بھائی نبی پاک نے فرمایا السخی قریب من اللہ و قریب من الجنہ و قریب من الناس و بعید من النار. اور فرمایا جو بخیل البخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ و قریب من النار. سخی اللہ کے قریب, جنت کے قریب, بندوں کے قریب, جہنم سے بعید ہوتا ہے. لیکن بخیل اس کے الٹ ہوتا ہے, وہ اللہ سے بھی بعید, بندوں سے بھی بعید, جنت سے بعید. اس کا بخل کا تعلق نہ عبادت سے ہے نہ کسی چیز سے, اس کا ایک عمل سے ہے. یہ اس انسان کی جو دل کی تنگی ہے نا, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا, الم نشرح لک صدرک, ہم نے آپ کا دل ہی بڑا بنا دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر بندہ محبت میں قریب ہوتا جائے گا بلال بھائی, اسی قدر اللہ اس کا دل وسیع کرتا جائے. کیا بات ہے. وہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور چابیوں والا جو معاملہ ہے, وہ کیا اس نے جملہ کہا تھا کہ تم سخی لوگ ہو, تمہارا خاندان سخی ہے, تم لوگوں سے کیا امید, یہی سخاوت کی امید ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ہمیں جو ترغیب دی ہے نا تقدیر بدلنے کے لیے, آقا نے فرمایا انہ لا يرد القضاء الا الدعاء. اگر تقدیر بدلنا چاہتے ہو تو پھر دعا کرو. اور آقا فرماتے من سرّ ان یبسط له فی رزقہ وینسل فی اثرہ فلیصل رحمہ. آقا علیہ السلام فرماتے اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے, میں بیماریوں سے, مہلک چیزوں سے بچ جاؤں, اور فرمایا میں رزق بھی زیادہ ہو جائے, تو اس کے لیے آپ نے راستہ کیا بتایا, آپ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرو, غریب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اپنے والدین کی خدمت کرو, بر الوالدین کرو. یہ دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی. تو گویا اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا, تو منت کے ساتھ ساتھ, نظر کے ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے, اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے, بر الوالدین کرنا چاہیے, غریبوں مسکینوں کا خیال کرنا چاہیے. ویسے میں اکثر سوچتا ہوں شاہ صاحب کہ ظالم آدمی دعا کیسے کرتا ہوگا. اللہ اکبر. اصل میں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے, اور توفیق کا تعلق انسان کے دلی جذبات کے ساتھ ہوتا ہے. جتنا انسان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا, اور یہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنے سے ہوتا ہے. جب آپ تخلقوا باخلاق اللہ, نبی پاک فرمایا اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو, اور فرمایا الخلق عیال. اللہ صاحب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہہ دی ہے, لیکن بعض اوقات اس نوجوان کا جو مطمع نظر ہوتا ہے کہ فلاں ایک نیک بچی کے ساتھ نیک گھرانے میں میری شادی ہو جائے, تو نیک طریقہ بھی اختیار کرے. میں عرض کرتا ہوں اپنے والدین سے بھی وہ کہہ رہا ہے, تو رشتے کی توقع نہیں ہے, تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ رشتہ مجھے مل جائے تو میں یہ منت مار رہا ہوں, یہ نظر مار رہا ہوں, تو یہ بالکل درست ہوگی نظر, اور اس پہ اس کو اجر بھی ملے گا, اور اس کی اس دعا سے اور خواہش سے, تمنا سے, پاکیزہ محنت سے ہو سکتا ہے. یعنی کہ نکاح کی مانی جا سکتی ہے منت, بالکل محبت کی مانی جا سکتی ہے. وہ محبت کی بات ہے نا اس کے. جی وہ تو آپ جیسے عظیم لوگ محبت اور نکاح کو برابر سمجھتے ہیں نا, مجھ جیسے جاہل تھوڑی سمجھتے ہیں. جی نجائز چیز کا نجائز, اور میں پہلے عرض کر دیا تھا اللہ کی معصیت نبی پاک فرمایا اس پر نظر نہیں مانی جا سکتی. جو اللہ کی بغاوت ہے, اللہ کی سرکشی ہے, نافرمانی ہے, اس پر ہرگز نہیں. یہ بالکل اس کی بالکل اسلام میں گنجائش نہیں ہے. بالکل خیر میں پوری نہیں کر سکتا اپنی مانی ہوئی منت, اور میں اس کا عوض بھی نہیں دے سکتا, پھر میں کیا کروں؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک آدمی آ گیا کہ میں نے منت مانی تھی یا اللہ مجھے بیٹی دے, جب میں اس کی شادی کروں گا میں اس کو دنیا کی ہر چیز دوں گا جہیز میں. اب میں انتہائی غریب ہوں, کلاش ہوں, یہ منت کیسے پوری کروں؟ تو اللہ والے تھے نا, اہل علم تھے, انہوں نے کیا کیا, وہ اندر گئے,
قرآن پاک کا نسخہ اٹھا کر لائے, فرمان لگے لے جو بیٹی کو جہیز میں دینا, یہ ساری کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے, سارے خزانے میں تمہیں دے رہا ہوں. تو یقیناً کسی صاحب علم کے پاس جائیں, وہ انشاءاللہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا. کیا اس طرح کی منت مانی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں تو وہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اولاد دی تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا, میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا, یہ منت ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے. انسان پہلے سے محدثین نے اپنی کنیت رکھی ہوتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ان کی شادی زندگی میں نہیں ہو سکی, وہ حدیث پاک علم خدمت میں مصروف رہے, ٹائم ہی نہ آ سکا, لیکن انہوں نے اپنی کنیت حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت میں ان کی کنیت رکھی تھی ابو عبداللہ. امام حسین کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی, امام بخاری کنیت بھی ابو عبداللہ تھی, حالانکہ ان کی شادی نہیں, بیٹا ہی نہیں ہوا, تو انہوں نے کنیت پہلے رکھ لی. تو اس کا معنی, اس کا مطلب یہ ہوا عشق پہ سوال نہیں ہو سکتا. یقیناً سوال نہیں ہو سکتا. نام رکھے جا سکتے. آپ کے جو نام ہے نا, جی آپ کے جو نام ہے, آپ اپنے نام سے اپنا مذہب بتا دیتے ہیں, آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنے نام سے اپنی محبت بتا دیتے ہیں, جس کا نام آپ اپنے نام سے اپنی محبت بتا. حدیث نے بڑی خوبصورت بات کی. ہمارے بر صغیر کے بڑے جو علماء ہیں نا, ان کے نام ذرا دیکھیے. لوگ نام رکھتے ہیں صدیق احمد, محمد صدیق, ان کا نام ہے نواب صدیق الحسن. لوگ نام رکھتے ہیں محمد یحییٰ, مولانا محمد یحییٰ نہیں, یحییٰ علی, صادق علی, عنایت علی, ولایت علی, محمد علی, اور یہ بڑے بڑے نام, سید نذیر حسین محدث دہلوی, مولانا محمد حسین بٹالوی. پھر نام اللہ نے ان ناموں کی برکت سے, اور شیخ الہند ان کا نام پتہ کیا تھا, محمود الحسن. لو محمود الحسن کب, تو یہ جو نام ہے یعنی اہل بیت اطہار کے ساتھ جوڑ کر ان سے اپنی محبت کے اظہار کر رہے ہیں. تو یقیناً ان ناموں میں بڑی پاکیزگی ہے, اور یہ جو نام ہوتے ہیں نا واقعتاً نشاندہی کرتے ہیں اس انسان کی فکر کی, اس کی سوچ کی, اس کی انداز کی. ایک جملہ ہدیہ کرنا ہے. دیکھیں جو میرے نبی کا نام ہے, میرے آقا کا نام ہے, پورے عالم انسانیت سے اور عالم اسلام تک تحفہ پیش کر رہا ہوں آج کے حسین عنوان کے حوالے سے, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم تجربہ کریں نا سر, ہم لفظ اللہ کہیں, حالانکہ وہ میرے نبی کا بھی اللہ ہے, تو ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملتا. اللہ یہ رق سے نکلتا, محمد سے ہونٹ سے ہونٹ نہیں ملتا. جب آپ میرے حضور کا نام لیتے ہیں نا, تو یہ دو جدا ہونٹ جو ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہونٹ سے ہونٹ مل جاتا ہے. اللہ نے میرے نبی کا نام ہی اتنا پیارا محمد رکھا ہے کہ جہاں دو جدا طاقتیں مل جائیں اس سے وہاں پہ جڑ جائیں. ایک شعر یہاں پہ سن لیں, جی بسم اللہ. اسی بات پر پنجابی کا شعر ہے, محمد دا نام باویں دشمن علاون, لب اونا دے بھی دوویں جفیاں پہ پاون. کیا بات ہے, کیا بات ہے, گفتگو ختم.